جب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اس شعر کا مفہوم سمجھنے کے لیے آج کے میں 2 منٹ میں اس شعر کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت مریم اپنی گود میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے اپنے قبیلے کی طرف آتے ہیں۔ جب قبیلے والوں نے دیکھا تو قبیلے والے چیخ پڑے، اے مریم تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی ہے، بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، بتاؤ یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے، تیرا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ قبیلے والوں نے کہا، جب یہ کہا حضرت مریم خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی ہے۔ قبیلے والوں نے کہا، مریم تیرے خاندان میں کوئی بدکار نہیں تھا، تیرے خاندان میں کوئی بدکار نہیں تھا، تیرے خاندان میں کوئی بدکار نہیں تھا، نبوت و ولایت کے چشمے تیرے خاندان میں پھوٹتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام تیرے خالو اللہ کے نبی ہیں، تیرے والد حضرت عمران اللہ کے ولی ہیں، تیری ماں بھی بڑی نیک خاتون ہے۔ مریم تو اتنی بدکار کیسے ہو گئی، مریم تو اتنی خطاکار کیسے ہو گئی، بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے، بتاؤ یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی۔ حضرت مریم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اللہ نے کہا، مریم تجھے کچھ بولنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم دلیلیں بھی دو گے یہ تیری بات مانیں گے نہیں۔ حضرت مریم نے کہا، پروردگار اگر کچھ بولیں گے نہیں میری عزت کی حفاظت کیسے ہوگی، میری عزت کی بچے گی، میری عزت کیسے بچے گی۔ اللہ نے کہا، مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بغیر شوہر ہم تجھے جانتے ہیں تو تیری عزت کو بھی بچانا ہم جانتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قبیلے والے سوال کرے مریم بیٹا کس کا ہے، بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے، تو اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اسی بچے سے پوچھ لے یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، پروردگار کیا یہ بچہ بولے گا؟ اللہ نے کہا، ہاں یہ بچہ ضرور بولے گا۔ اب حضرت مریم سے پھر وہی سوال ہو رہا ہے، مریم بتا یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے، یہ بیٹا کس کا ہے۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اسی بچے سے پوچھ لے یہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ قبیلے والوں نے کہا، مریم کیا تو ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے، کیا تو ہمیں بیوقوف جانتی ہے، کیا کہیں 2 دن کا بچہ بھی بولتا ہے، کیا 2 دن کا بچہ بھی کہیں جواب دیتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، ہاں یہ بچہ ضرور بولے گا، اگر بچہ نہیں بولا سمجھ لینا مریم خطاکار ہے، سمجھ لینا مریم بدکار ہے، اور اگر بچے نے جواب دے دیا تو سمجھ لینا مریم خطاکار نہیں ہے، مریم بدکار نہیں ہے۔ اب قبیلے والے بچے کی طرف مخاطب ہوئے، اے بچہ بتا تو کون ہے، تو کس کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بارے سے جواب دیا، اے میری ماں پہ تہمت لگانے والوں، اے میری ماں کو خطاکار و بدکار کہنے والوں، سنو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ وہ ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ وہ ہے جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ وہ ہے جنہوں نے اپنی رسالت کی گواہی اپنے گہوارے میں دی ہے، اپنے بچپنے میں دی ہے، لیکن اللہ حضرت پکار کر کے کہتے ہیں نشان اعظم جایا وہی سے افضل آیا، وہی سے افضل آیا۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے بھرنی کے تاجدار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ اپنی رسالت کی گواہی اپنے بچپنے میں دے رہا ہے، کیا اس سے بھی اللہ کی کوئی بڑی نشانی ہوئی ہے، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی شے ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنو ایک بچہ جب اپنے نبوت کی گواہی اپنے گہوارے میں دے تو یہ ضرور تعجب کی بات ہے، لیکن جب ایک بچے کی گواہی وہ شے دے جس میں کبھی جان ہی نہ رہی ہو تو یہ اور زیادہ تعجب کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ ہے جنہوں نے اپنے نبوت کی گواہی اپنے بچپنے میں دی ہے، لیکن اپنے مقدس پر قربان جاؤ تمہارا نبی وہ ہے، ہمارا نبی وہ ہے، جب دنیا کے دھرتی پہ چل
کے کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر کے کہا حضور آ گئے، مکہ کے کالے کالے پہاڑوں نے کہا حضور آ گئے، درختوں نے سجدہ کر کے کہا حضور آ گئے، پکار کر کے کہتے ہیں شان اعظم کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اللہ کی کامل نشانی کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ میرے آقا اللہ کی کامل نشانی ہے، میرے آقا اللہ کی مکمل نشانی ہے۔ اب ذرا سنتے چلو، میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے، کائنات میں کیسا انقلاب آیا، میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے، کائنات میں کیسا بدلاؤ آیا۔ ایسا کی بات محفل کا آغاز ہوتا ہے، نقیب آئے مدینے کی بات کیے، خطیب آئے مدینے کی بات کیے، شعراء آئے مدینے کی بات کیے۔ آخر یہ مدینہ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں سنا، مدینہ یہ آرزوؤں کا شہر ہے، مدینہ یہ خواہشوں کا شہر ہے، مدینہ یہ دعاؤں کا شہر ہے۔ انسان ساری زندگی دعا مانگتا ہے، دکھا دے جائے نہیں وہ مدینہ کیسی وسیع ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری بھی مغربی ہے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے جانے والا چاچا ہے تو یہی کہتا ہے یا رسول اللہ تیری معراج کہ کیوں نہ ہو پہنچا، میری معراج میں تیرے قدر تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدر تک پہنچا۔ میرے جیسا انسان دیکھ کر کے کہتا ہے یاد نہیں آتا کہ آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، ہم مدینے جائیں گے کے طرف ہر طرف یہ سوچ کے بڑھ گئے، اور ہم تیرے آقا سے کہہ دیں گے سلام۔ جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے مدینہ ہے کیا؟ مدینہ یہ آرزوؤں کا شہر ہے، مدینہ یہ خواہشوں کا شہر ہے، مدینہ یہ دعاؤں کا بھی شہر ہے اور دعاؤں کا بھی شہر ہے۔ سنے میرے آقا جب تشریف نہیں لائے تھے مکہ مدینہ کو تو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، یثرب کا معنی ہوتا ہے بلاؤں کا گھر، یثرب کا معنی ہوتا ہے آفتوں کا گھر۔ لیکن میرے آقا نے جب مدینے کی زمین پہ قدم رکھا تو جو بیماریوں کا گھر تھا وہ شفا کا گھر بن گیا، جو بلاؤں کا گھر تھا، جو بلاؤں کا گھر تھا وہ بلاؤں کا گھر بن گیا، وہ شفا کا مرکز بن گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء لکل داء۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے محمد کو پیدا کیا، سنو مدینے کی مٹی میں شفا ہے، شفا مدینے کی مٹی میں شفا ہے، اور آج بھی مدینے کی مٹی یہ پکار کر کے کہتی ہے لوگوں نہ ہو جس بیمار کو آرام، سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا امام الحق اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ ہو جس بیمار کو آرام، سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یقین رکھے کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ بزرگوں نے آزمایا ہے، علماء نے آزمایا ہے، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے بارہا آزمایا ہے، میں نے بارہا تجربہ کیا ہے۔ کیا آزمایا ہے آپ نے، کیا تجربہ کیا ہے؟ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں سنو سنو، میرے پیر میں ورم آ گیا تھا، میرے پیر میں سوجن آ گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حضور یہ لاعلاج بیماری ہے، یہ بیماری صحیح نہیں ہو سکتی ہے، یہ پریشانی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں میں مدینہ چلا گیا، مدینہ، اور مدینہ جانے کے بعد مدینے کی مٹی کو اپنے پیر سے ملا، تکلیف کی جگہ پہ لگایا، پریشانی کی جگہ پہ لگایا۔ فرماتے ہیں جیسے مدینے کی مٹی کو پریشانی کی جگہ پہ لگایا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ شیخ محقق کہتے ہیں سنو، مدینے کی مٹی شفا بھی ہے اور مدینے کی مٹی
مدینے کی مٹی دوا بھی ہے، بہت اچھے شفا بھی ہے، مدینے کی مٹی دوا بھی ہے۔ اور سنتے چلے کیا ہے مدینے کی مٹی؟ میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ایک صحابی کی عیادت کے لیے میرے آقا جاتے ہیں، جانے کے بعد میرے آقا عیادت کرتے ہیں۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت دنوں سے بخار ہے اور سخت بخار ہے، یا رسول اللہ بخار جا نہیں رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کر دیا کان کو کھول کے سننا، مصطفیٰ جان رحمت نے کون سا نسخہ بتایا، کون سا طریقہ بتایا؟ جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، میرا بخار جا نہیں رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی سنو، مدینے کی مٹی کو لو، پانی میں بھگو دو، اور پانی میں بھگونے کے بعد جو پانی ہے اسے چہرے میں چھینک لو، اللہ تمہارے بخار، اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ یہ مدینے کی مٹی ہے۔ مدینہ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں مدینہ آرزوؤں کا شہر ہے، مدینہ خواہشوں کا شہر ہے، مدینہ دعاؤں کا شہر ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جب علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا تو یہی کہا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ مبارک رہے انقلیبوں تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، اور میری زیارت نہ برباد جائے پس مرگ کرتے غبار مدینہ، اور ملاک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز کھا کے مزار مدینہ، شب و روز کھا کے مزار مدینہ۔ اور اسی زمین پہ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا عجب پرکشش ہے بہار مدینہ، جسے دیکھیے ہے سب نثار مدینہ، جسے دیکھیے سب ہے نثار مدینہ، اور جہاں چین پاتے ہیں سب ہم کے مارے، جہاں چین پاتے ہیں سب ہم کے مارے، وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ دیار مدینہ۔ سنتے چلے مدینہ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں مدینہ یہ آرزوؤں کا شہر ہے، مدینہ یہ آقاؤں کا شہر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے گئے، دوران حج طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے پھسل جاتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، زمین پہ گرنا تھا کہ کمر میں چوٹ لگ جاتی ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، تکلیف بڑھتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے۔ خادموں نے اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے جائے گئے، ہاسپٹل لے جائے گئے، طبیب کے پاس لے جائے گئے۔ ڈاکٹروں نے بیماری کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا حضور اب آپ کو بیڈ ریسٹ چاہیے، اب آپ کو آرام چاہیے، اب حج کے ارکان کو آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے ہیں، سعی نہیں کر سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے ہیں، سعی نہیں کر سکتے ہیں، میدان عرفات نہیں جا سکتے ہیں، میدان نہیں جا سکتے ہیں، اب آپ کو آرام چاہیے، آپ کو بیڈ ریسٹ چاہیے۔ اللہ اکبر سنو ہمارے علماء کا ایمان کیسا تھا، اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اے لوگوں جب بھی ہندوستان کی زمین پہ کوئی بیمار ہو رہا تھا میں بتاتا تھا مدینہ چلے جاؤ، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، مدینہ جاؤ گے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب مدینے کے قریب آ کر کے مجھے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے، مجھے گھر کا پتہ بتایا جا رہا ہے، مجھے گھر جانے کو کہا جا رہا ہے۔ سنو مجھے گھر نہیں جانا ہے، مجھے اٹھا کر کے روضہ رسول کے قریب پہنچا دو، مجھے مدینہ پہنچا دو، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اٹھایا، مدینہ پہنچا دیا، روضہ رسول کے قریب پہنچے، روضہ رسول کے قریب پہنچنے کے بعد سلام کا عریضہ پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سلام کا عریضہ پیش کرنے کے بعد اپنی کمر کو جہاں پہ پریشانی تھی، جہاں پہ درد تھا، روضہ رسول کی جالی سے مس کرتے ہیں، جالی سے مس کرنا تھا، تکلیف ختم، پریشانی ختم، بیماری ختم۔ اللہ نے احمد یار خان نعیمی پکار کر کے کہتے ہیں اے لوگوں دیکھ لو، دنیا کا ڈاکٹر، دنیا کا طبیب ہڈیاں جوڑ کے صحیح کرتا ہے، اور مدینے کا طبیب اللہ کا طبیب بغیر ہڈیاں جوڑے پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مدینہ ہے کیا؟ سنتے چلے ڈاکٹر اقبال کے پاس کوئی آیا، اقبال سے کہا اقبال مدینہ میں ہمیں ہاسپٹل بنانا
چندہ دے دو، ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں۔ اقبال نے کیا جواب دیا تھا؟ اقبال نے کہا تھا اے لوگوں، اے چندہ مانگنے والوں، اے ہاسپٹل بنانے والوں، سنو سنو، اوروں کے کوئی حضور، یہ پیغام زندگی، میں موت مانگتا ہوں زمین حجاز میں، میں موت مانگتا ہوں زمین حجاز میں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیوں مدینے میں مرنا چاہتے ہو؟ اقبال نے کہا سنو، تم نے نبی کی حدیث نہ پڑھی ہے، تم نے میرے آقا کا فرمان نہ پڑھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، ہو سکے تو مدینے میں مرو، اس لیے یہ مدینے میں مرنا تیرا کام ہے، گناہوں کی بخشش کروانا میرا کام ہے، گناہوں کی بخشش کروانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ توفیق دے تو جاؤ مدینہ، اللہ توفیق دے تو کبھی مدینے کا سفر کرو۔ آج پوری دنیا کے عقیدے پریشان ہے، آخر یہ سننے کیوں مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، کیوں مدینہ کرتے رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا یار مدینہ میں قبر ہی تو ہے، صرف ایک قبر کو دیکھنے کے لیے لاکھوں خرچ کرنا یہ کوئی بلمندی کی بات نہیں ہے، صرف ایک قبر کو دیکھنے کے لیے یہاں سے اتنا لمبا سفر کرنا یہ کوئی بلمندی کی بات نہیں ہے۔ میں نے علامہ شفیق کے دامن کو پکڑا اور دامن پہ پکڑنے کے بعد میں نے علامہ شفیق صاحب قبلہ سے پوچھا علامہ شفیق صاحب قبلہ پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں، پیسے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد کمائے جاتے ہیں، خاص کر کے امام جب پیسہ کماتا ہے تو بڑی مشکل سے کے ساتھ پیسہ کماتا ہے، کسی کی تنخواہ 8,000، کسی کی تنخواہ 10,000، کسی کی تنخواہ 12,000، اسی میں اپنے گھر والوں کی پرورش بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، ماں باپ کی خدمت کا خیال رکھنا ہے، اور سب خرچ کرنے کے بعد انسان جب کچھ بچاتا ہے تو بڑی مشکل سے کے ساتھ بچاتا ہے۔ آپ نے بھی بڑی مشکل سے بچایا ہوگا، لاکھوں جمع کیا ہوگا، صرف ایک کو دیکھنے کے لیے آپ نے لاکھوں کو خرچ کر دیا۔ آپ اتنا لمبا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ علامہ شفیق نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا کیا آپ نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا کون سا فرمان؟ انہوں نے کہا میرے آقا کا فرمان ہے منظر قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کے گناہوں کی بخشش کرواؤں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرواؤں گا۔ میں نے کہا رہنے دے، قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت یہ ایسی دولت ہے لاکھوں کیا، اگر پوری زندگی کی پراپرٹی کو خرچ کرنے کے بعد یہ دولت نصیب ہو، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت۔ مدینہ ہے کیا؟ یہ آرزو، مدینہ ہے یہ خواہشوں کا شہر، مدینہ ہے یہ دعاؤں کا شہر، مدینہ ہے کیا یہ آقاؤں کا شہر۔ اعلیٰ حضرت امام مرزبان جب دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا شکر خدا کے آج سفر اس گھڑی کی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے شعر آگے جا کر کے کہا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور کہتے ہیں کعبہ کا نام تک نہ لیا، کعبہ کا نام تک نہ لیا، وہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے۔ کسی نے ہم سے سوال کیا اے مولانا بتاؤ اعلیٰ حضرت کہاں جا رہے تھے؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو جواب میں تو یہ کہنا چاہیے ہم مکہ جا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ جا رہے ہیں، ہم صفا مروا کا چکر لگانے جا رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہم طیبہ جا رہے ہیں۔ آخر کیوں یہ کہا؟ حج کے سارے ارکان تو مکہ میں ادا ہوتے ہیں، حج کے سارے ارکان تو مکہ میں ادا ہوتے ہیں۔ طواف مکہ میں، سعی مکہ میں، میدان عرفات مکہ میں، مزدلفہ مکہ میں، مینا مکہ میں، مقام ابراہیم مکہ میں، سب کچھ مکہ میں جب ہو رہا ہے
अबवाब साहिबी सब प्यार कहती है, आइए तो सुनो, अगर काबा बना है तो मुस्तफा के सिर मुस्तफा के सदक़े में बना है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और कहते हैं या रसूलुल्लाह, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, धन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जाके तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। करीमो नजी मसीहो नबी खलीलो नबी रसूलो नबी हकीको वसी गनी जो अली समा की सबा तुम्हारे लिए। जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए सेहन बेआई से मिलन, ये आमा तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन और फलक से माको सबक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। रिसालत कुल, इमारत कुल, इमामत कुल, ज़यादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए सूरज को फेर दिया, गए हुए दिन को हंस दिया। ये तमाम तुम्हारे हालेलुया, सुभान अल्लाह, सुभान तुम्हारे लिए। अल्लाह। शहर है मदीना, दुआओं का शहर है। अल्लाह ने दौलत दिया है तो जरूर मदीना जाए, जरूर मदीना जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम लोगों को अपना शहर, अपने हबीब का शहर देखने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।